ہجری سال کی آمد مبارک ہو۔ اور ہجری سال کی جہاں بات کی جائے تو یہ ہجری سال کا شروع ہونا ہمیں یاد دلاتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر ہجرت کو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک جو ایک سفر فرمایا، یہ سفر جہاں بظاہر ایک تکلیف دہ سفر تھا کہ دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام کی بارشوں کا سفر تھا۔ اس سفر میں جگہ جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا ظہور ہوا، اور جس جانب یہ سفر ہوا ہے وہ جانب وہ بستی تھی کہ جسے یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا گھر۔ لیکن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود نے، آپ کے قدم مبارک نے اس جگہ کو بقائے نور بنا دیا۔ یہ سفر جو ہے مسلمانوں کے حق میں کتنا عظیم سفر تھا۔ مکہ مکرمہ جہاں وہ آزادانہ طریقے سے عبادت نہیں کر پاتے تھے، کفار کا غلبہ تھا، ان کا تسلط تھا، مسلمانوں نے سکون کا سانس لیا۔ مدینہ منورہ تو ہی سکون کی جگہ، خیر مکہ مکرمہ بھی سکون کی جگہ ہے، لیکن ایک خاص کیفیت تھی اس وقت۔ اور مدینہ منورہ پہنچے، پہلی مسجد کا قیام عمل میں لایا گیا، مسجد قباء۔ پھر آپ ابھی مدینہ منورہ کی آبادیوں میں نہیں پہنچے ہیں کہ جمعہ کا حکم آ گیا ہے، جمعہ کی نماز ادا کی ہے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ مسجد نبوی کی بنیاد تھی، بلکہ ایک ریاست کی بنیاد پڑ چکی تھی، اور یہ ریاست مدینہ تھی۔ مسلمان اب ایک ریاست کی شکل میں ان کی ایک پہچان تھی، ان کے ایک معاہدے ہوئے، دیگر ریاستوں سے معاہدے ہوئے۔ مسلمانوں نے ایک ریاست کے بل بوتے پر، یعنی اب وہ ایک ریاست کے مالک ہیں، ایک نظام قائم ہو چکا ہے، ایک حاکم ہیں، سپہ سالار ہیں، قاضی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بہت ساری حیثیتیں تھیں، اب ایک پورا نظام، ایک نظام اور دستور چل رہا ہے۔ اور بالآخر وہ دن بھی آیا کہ مکہ مکرمہ بھی فتح ہو جاتا ہے، عرب کے مختلف شہر جو ہیں وہاں تک اس ریاست کا پھیلاؤ چلتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر میں دین اسلام کا یہ پیغام عام ہو جاتا ہے۔ اور پھر صحابہ اکرام علیہم رضوان کے دور میں نہ جانے فارس سے لے کر روم تک اسلام کا پیغام پہنچتا ہے، اور کہاں کہاں تک پہنچتا ہے۔ تو یہ سفر ایک مبارک سفر ہے، ایک عظمتوں کا سفر ہے، ایک کشادگی کا سفر ہے، ایک ختم نہ ہونے والے سلسلے کا سفر ہے۔ تو ہجری سال ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر ہجرت کی بھی یاد دلاتا ہے۔ اور اہل عرب تو ایک اہتمام کے ساتھ، جس طرح ہمارے ہاں مولد شریف کی محفلیں ہوتی ہیں، ہجرت کے سفر کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اہل عرب کا طریقہ رہا ہے۔ آج بھی بہت سارے عرب ممالک کے اندر نئے سال کی آمد پر باقاعدہ جو ہے محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور مسلمان جمع ہو کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان معجزات کا ذکر کرتے ہیں، ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں، ان احوال کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اس سفر میں درپیش آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے برکت والا سال بنائے، مبارک سال بنائے، ہمیں راحت اور سکون عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور کرونا کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں سے اس کا خاتمہ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔